بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے اس وقت پاکستان ایک نئے جمہوری دور میں داخل ہو چکا ہے۔ پاکستان جو کہ ایک عرصے تک آمریت کے قدموں میں رہا، ایک عرصے تک ظلم و بربریت کا شکار رہا، مختلف لوگ آئے اور اپنی اپنی پسند کے مطابق، اپنے اپنے مفاد کے مطابق اس ملک کو لوٹتے رہے، مگر عمران خان کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو، قوم کو ایک ایسا سنسیئر لیڈر دیا ہے جو نہ تو خود کھائے گا اور نہ کسی کو کھانے دے گا۔ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرے گا انشاءاللہ، اور پاکستان دوبارہ دنیا کے نقشے میں ایک زبردست اور زندہ قوم بن کے ابھرے گا۔ ہمیں اس چیز کا دماغ ہے، ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ بہت زیادہ، میرے مولا تجھ سے اس چیز کی امید ہے، تو خالق و مالک کائنات ہماری اس امید کو پورا اترے گا۔ لیکن ناظرین، ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے ہی خان صاحب ووٹ جیتے ہیں، جیسے ہی خان صاحب اس ملک میں الیکشن جیتے ہیں 25 جولائی سن 2018 کو، ساتھ ہی اللہ رب العزت کی جانب سے بھی رحمتوں کی جو ہے وہ بارش ہونا شروع ہو گئی۔ یہ کیسا عجیب و غریب اور کیسا اللہ قسم کا معاملہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو یہ اختیار عطا کر دیا ہے کہ اب حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں وہ جو دعا کریں گے اللہ قبول کریں گے۔ کیونکہ کلمہ گو جو ہیں وہ جب اپنے ایمان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ملک و قوم کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں تو پھر خدائے باری تعالیٰ ان پر رحمتیں کرتا ہے۔ آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بلوچستان کے اندر اللہ پاک نے رحمت کی ہے مسلمانوں پر، مسلمانان پاکستان پر، کہ یہاں پر تیل کے ذخائر جو ہیں ان کو مولا نے عنایت کر دیا۔ تیل کے ذخیرے آپ کو مل گئے۔ اب یہ تیل کے ذخیرے آپ ان کو استعمال کریں، آپ ان کو ایکسپورٹ کریں، آپ ان کو یوٹیلائز کریں، جو مرضی کریں، یہ آپ کے ہیں۔ تو ناظرین، یہ دیکھیے یہ کیسا حسن اتفاق ہے کہ ادھر خان صاحب جو ہیں وہ قلمدان وزیر اعظم سنبھالنے والے ہیں، اور ادھر مولا پاک نے جو ہے وہ ہمیں عنایت کر دیا ہے جو تیل کے ذخائر۔ آج اس تیل کے ذخائر کے بارے میں گفتگو کریں گے دی انفارمیٹکس چینل کے توسط سے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل دی انفارمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجیے، سرخ رنگ کا بٹن ہے، اور وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجیے۔ ناظرین، بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ اس صوبے میں اب تک بڑے بڑے معدنی ذخائر دریافت ہوئے ہیں اور مختلف کمپنیاں صوبے کے مختلف علاقوں میں یہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حال ہی میں صوبے کے 3 اضلاع میں زیر زمین گیس کے بڑے ذخائر کو تلاش کیا گیا ہے، جسے اب بروئے کار لانے کے لیے تیزی سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تیل اور گیس کی تلاش کا کام کرنے والے ادارے آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی OGDCL کے صوبائی سربراہ اکرام کاسی نے غیر ملکی خبر رساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اس وقت بلوچستان کے اضلاع خاران، یوب، شیرانی، کولو، بارکھان، پشین، ان میں گیس کی تلاش کے حوالے سے کافی مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ ضلع خاران اور کولو، بارکھان سے گیس کے زیر زمین ذخائر کی تلاش کا پہلا مرحلہ مکمل کیا گیا ہے، اور خاران میں بہت مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ تلاش کے بعد PPL کو بہت بڑے گیس کے ذخائر ملے ہیں۔ ہم بھی پر امید ہیں کہ خاران میں بھی ہمیں بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ کولو بارکھان میں بڑے ذخائر کی تصدیق ہوئی ہے، آئندہ 6 ماہ میں اس پر کام بھی شروع ہو جائے گا، اور ضلع جھل مغزی میں زیر زمین گیس کے ذخائر تلاش کرنے کے بعد اب وہاں گیس کو صاف کرنے کا پلانٹ لگا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ہی سوئی نسدرن کمپنی پائپ لائن بچھا لے گی، وہاں سے گیس کی جو پائپ لائن ہے وہ قومی پائپ لائن میں شامل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ضلع لسبیلا میں بھی گیس کے ذخائر تلاش کیے جائیں گے۔ حکام کے مطابق ضلع پشین کے علاقے بوستان میں یہ کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کے جن علاقوں میں سے گیس نکالی جا رہی ہے، سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق صوبے کے 26 اضلاع جو ہیں ان میں DC سماجی بہبود کے مختلف منصوبوں کے لیے فنڈز بھی فراہم ہو رہا ہے، جس سے مقامی لوگوں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ بلوچستان کی جو اسمبلی ہے، اس میں جو اسمبلی کے ترجمان ہیں وہ انوار الحق صاحب ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ قدرتی ذخائر کی تلاش کے لیے صوبائی حکومت مختلف کمپنیوں سے معاہدہ کرے گی، اور معاہدہ کرنے کے بعد جب یہ آمدنی جو ہیں وہ ذرائع تلاش ہو جائیں گے تو ان ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے ملک و قوم کی ترقی میں دوبارہ انہیں شامل کر لیا جائے گا۔ اب آپ گفتگو کرتے ہیں تھوڑی سی اس بارے میں، اس حوالے سے کہ کون سے ایسے پارٹس ہیں، کون سے ایسے اضلاع ہیں جہاں پر اس وقت گیس کے ساتھ ساتھ پیٹرول بھی جو ہے وہ نکل آئے۔
تو ناظرین بلوچستان جو ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس میں گیس اور تیل دونوں بے شمار بے بہا پائے گئے ہیں۔ اب اس میں بلوچستان کے گیس جو تلاش کرنے والی کمپنیاں ہیں انہوں نے ساتھ ہی ساتھ آئل جو ہے وہ تلاش کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے کہ تیل بھی زمین سے نکل رہا ہے، اور تیل جو نکل رہا ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تیل نکلنے سے کوئی بھی ملک یا قوم بہت زیادہ ترقی کر جاتی ہے۔ پورے کا پورا جو سعودی عرب ہے اور پورے کا پورا جو عرب ہے آپ یوں کہیے، تو اس عرب کے اندر آپ جہاں دیکھیں گے جس سمت میں آپ دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ عرب سارے کا سارا چالیس بنیاد پہ رہا ہے، سارے کا سارا عرب جو ہے وہ مووی اس بنیاد پہ کر رہا ہے کہ عرب کے پاس جو ہے وہ تیل کے ذخائر ہیں۔ اب ویسے اگر بات کر لی جائے تو عربیوں کو کچھ نہیں آتا، اور عربیوں کے پاس نہ ہی کوئی ایسی اور چیز ہے جس کے ذریعے وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی گفتگو کر سکیں، کوئی بات ہی کر سکیں۔ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو انتہا درجے کے سست ہیں، اور سست روی ان کی نروز کے اندر شامل ہے۔ ان لوگوں سے کوئی کام نکلوانا تو آپ جان سکتے ہیں کہ اونٹ کو رکشے میں بٹھانے کے مترادف ہے، جو کہ ناممکن سی بات ہے۔ مگر آئل جو ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس کی پوری دنیا کو بہت زیادہ ضرورت ہے، لہٰذا آئل سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا۔ جس کے پاس آئل ہے وہ اس وقت دنیا کا حکمران ہے، اور وہی دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق جو اس کا دل کرے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس سے اگر ہم آپ کو بات بتائیں کہ اصل جو چیز جس کے اوپر ہم لوگ فوکس کر رہے ہیں ہمیشہ سے وہ یہ ہے کہ آئل اگر نکل جاتا ہے پاکستان سے تو پاکستان کو دنیا کی کسی اور کمپنی سے آئل خریدنا نہیں پڑے گا۔ جب ہمیں آئل خریدنا نہیں پڑے گا تو ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم بہت جلد انشاءاللہ دنیا کے جو ہم پہ قرض ہیں، یعنی کہ جن معاملات کے جن علاقوں کے یا جن کمپنیوں کے ہم لوگوں نے قرضے دینے ہیں IMF وغیرہ، ان سب کے قرضے بھی انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائیں گے، اور ملک جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ناظرین ایک بڑا زبردست قسم کا قدرت کی جانب سے تحفہ ہے جو مسلمانوں کو ملا ہے عمران خان کے بعد، کہ اس وقت ملک کے اندر جو ہے وہ تیل کے ذرائع دریافت ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین اب اسی طرح ایک اور چیز بھی آپ کو بتائیں کہ تیل کے جو ذخائر دریافت ہوئے ہیں ان ذخائر کا 50% اس علاقے کی عوام کو دیا جائے گا جس علاقے سے یہ ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ یہ بڑا زبردست ایک معاملہ جو ہے وہ حکومت نے کیا ہے، اور ایک انٹرنیشنل خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق قدرتی جو وسائل ہیں ان سے مالا مال بلوچستان سے تیل اور گیس کا بڑا ذخیرہ دریافت ہو گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ گیس کا یہ ذخیرہ 1950 میں ڈیرہ بگٹی کے علاقے سوئی میں دریافت ہونے والے ذخیرے سے کئی گنا بڑا ہے، اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی اور وسطی پنجاب سمیت ملک بھر میں سوئی گیس انڈسٹریل ریولوشن کا ذریعہ بھی یہ بنے گا، وہ گیس کا ذخیرہ جو اس وقت دریافت کیا گیا ہے۔ اوچ پاور پلانٹ میں بننے والی جو بجلی ہے وہ وابڈا کو فروخت کی جاتی ہے، اور یہ جو بجلی ہے اب وہ پیٹرول جو ہے جو اس بجلی میں بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ ضلع اوچ سے ہی ڈسکور کر لیا گیا ہے، اور اسی تیل سے انشاءاللہ اب ملک و قوم کا فائدہ ہوگا، بھلا ہوگا، اور کسی بھی حوالے سے ملک و قوم کو کوئی پریشانی یا دقت نہیں آئے گی۔ تو یہ جو بلوچستان سے تیل کا یہ ذخیرہ جو دریافت ہوا ہے، اس ذخیرے سے بہت بڑے پیمانے پہ پاکستان کو اور پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کی معیشت کو سنبھالا ملے گا، اور ہم ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ انشاءاللہ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ جو کچھ سیاستدانوں نے اس ملک و قوم کو لوٹا ہے، اس لوٹنے کی وجہ سے ملک و قوم اس وقت ان تمام بحرانوں کا شکار ہے، اور اسی قوم کو اگر ہم دوبارہ ٹریک پر لے آئیں، اس طرح کی ایجادات جو کہ ہو رہی ہیں وقتاً فوقتاً، ان ایجادات سے انشاءاللہ ملک دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت خیر کریں اور خیر کا معاملہ کریں، ہمیں تو یہی درکار ہے۔ تو ناظرین یہ جو عمران خان جو ہیں ان کے حوالے سے ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا آج کل صوفیزم کی طرف بڑا ٹلٹ ہے، بہت زیادہ روحانیت کی طرف ان کا رجحان بن چکا ہے خان صاحب کا، جس کی وجہ سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے آنے کے بعد یہ جو شہر کو ہاٹ ہے وہاں سے تیل کے اور گیس کے جو ذرائع ڈسکور ہوئے ہیں ان ذرائع سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ذخیرے سے یومیہ 95 بیرل تیل نکالا جا رہا ہے، یہ خیبر پختونخوا کے شہر کوہاٹ میں سے نکلا ہے۔ اس کے علاوہ 2,49,000 مکعب فٹ گیس بھی نکالی جا رہی ہے۔ ناظرین کوہاٹ جو ہے یہ خیبر پختونخوا کے شہر کوہاٹ جو ہے اس سے گیس کے اور آئل دونوں کے ذرائع نکلے ہیں، اور بلوچستان میں دریافت ہونے والے تیل کے ذخائر کے باعث پاکستان تیل کی زیادہ پیداوار والے ممالک میں شامل ہو جائے گا۔
پاکستان میں تیل کے ذخائر پاک ایران سرحد کے قریب کے علاقے میں دریافت کیے گئے ہیں۔ امریکی کمپنی جس نے تیل دریافت کیا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ ان ذخائر سے نکلنے کے باعث پاکستان تیل پیدا کرنے والے 10 ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ ذرائع کے مطابق تیل جو تلاش کیے گئے تیل کے جو ذخائر ہیں وہ کویت سے زیادہ ہیں۔ تیل کے ذخائر دریافت ہونے کے بعد پاکستان تیل پیدا کرنے والے ممالک کی صف میں 5ویں نمبر پر آ جائے گا، جبکہ اس باعث پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں واضح کمی واقع ہوگی۔ اس کے وقت پاکستان اپنی ضرورت کا 85% خام تیل دوسرے ممالک سے خریدتا ہے، تاہم اب جب یہ ڈسکوری ہو گئی ہے تو اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ تقریباً سالانہ $10 ارب سے زائد کی بچت بھی کرے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، زبردست انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دی انفارمیٹکس کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔